السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیزو، 42واں دورہ علوم حدیث جامعہ امام احمد بن حنبل بائی پاس قصور میں جاری ہے۔ اللہ ہمیں زندگی دے، صحت دے، یہ ہم ایک ایک اصطلاح پر دورے کروائیں۔ اب اس دفعہ ہم نے ضعیف حدیث کا تخصصاتی مطالعہ منتخب کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ فروعات پر، جزیات پر ہم بحث کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اور تمام کتب جرح و تعدیل، تمام کتب علل، تمام کتب اصول حدیث، کتب تخریجات وغیرہ وغیرہ اسی بہانے آپ کے مطالعہ میں آ چکی ہیں۔ آئی ہیں کہ نہیں؟ آئی ہیں نا؟ تو انشاءاللہ مزید جو چند ایام باقی ہیں ان میں ہم نے اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ تو ابھی ہماری بحث ہے یعنی المزید فی متصل الاسانید پر۔ جی شیخنا احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المزید فی متصل الاسانید کا تعریف علماء نے مختلف کیا ہے۔ اس میں ایک تعریف المنہل الروی میں فی مختصر علوم الحدیث النبوی لبدر الدین ابن جماع کا ہے۔ اس نے اس طرح تعریف کیا ہے کہ وهو ان یزید الراوی فی اسناد حدیث رجلا او اکثر وہما منہ وغلطا۔ وہ ایسے حدیث ہے جس کے اسناد میں راوی وہم اور غلطی سے یا ایک یا زیادہ راویوں کا اضافہ کر دے۔ اور دوسری علماء نے اس سے تعریف اس طرح کیا ہے: زیادت راو فی سند متصل علی سبیل الخطا۔ زیادتی راوی ہے ایک سند متصل میں علی طریق الخطا۔ اور اس کے مثالیں علماء نے اس طرح دیے ہیں جو ابن حجر نے اور تقید والایضاح میں عراقی نے ایک مثال دیا ہے، اور منہل الروی میں، لیکن اس کے بہت اور مثالیں بھی ہے۔ ایک مثال ما رواہ الامام احمد ومسلم وابو عوانۃ من طریق ابی عوانۃ عن یعلی بن عطاء عن ابی علقمۃ عن ابی ہریرۃ۔ حدیث ہے: من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ لیکن اس حدیث کو امام نسائی نے اس سند سے نقل کیا ہے، لیکن اس نے زیادت کیا ہے عن یعلی ابن عطاء عن ابیہ۔ علماء نے کہا ہے کہ عن ابیہ یہ مزید فی متصل الاسانید ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں اور ابو عوانہ کی روایت میں اور امام احمد کی روایت میں عن ابیہ لفظ نہیں ہے اور اس میں ہے، اور اس کے بہت مثالیں ہیں، لیکن اس کا اسباب کیا ہے؟ اسباب فی یہ ہے، اول یہ ہے اسباب وقوع مزید فی متصل الاسانید الوہم من الثقہ، وہم ثقہ سے ہوتا ہے، اور سوء الحفظ من الضعیف، جس کا حافظہ کمزور ہو، اور چوتھا یہ ہے اختلاف مواطن الرواة، اختلاف مواطن الرواة یہ بھی سبب ہے۔ لیکن وسائل ہم کس طرح ضعیف فی متصل الاسانید کو پہچان سکتے ہیں؟ اول ہے ثبوت سماع التلمیذ من الشیخ فی موضع الزیادة او الحکم، جو ثابت کردن سماع التلمیذ من الشیخ فی موضع الزیادہ او الحکم باتصال السند بدون الزیادہ، ایک سبب ہے۔ لیکن اور صحیح کر لوں، غلطی ہوگی، ادھر بولتے جا۔ اور ایسے ہم اس کے کتاب مصادر المزید فی متصل الاسانید، یہ بہت کتابیں ہیں، لیکن خطیب بغدادی نے اس نوع پر کتاب لکھا ہے، کتاب تمییز المزید فی متصل الاسانید، لیکن ابن صلاح نے کیا ہے اپنی کتاب میں مقدمہ فی علوم الحدیث میں کہا ہے کہ اس میں نظر ہے، کیونکہ خطیب بغدادی نے ایسی روایات اس میں لایا ہے جو مزید فی متصل الاسانید نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کچھ مطالعہ ہے آپ کا مزید پر؟ جی شیخ کرو، یہاں لگا دو، لو شیخ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد صاحب نے تو بہت باتیں کی اس بارے میں. ہم نے تقریباً تمام کتب کا مطالعہ کیا اس موضوع کی تلاش میں، لیکن ہمیں ایک صفحے کے علاوہ ہر کتاب میں صرف ایک صفحہ سوائے تقریب علوم الحدیث کی ایک صفحہ اس کے متعلق بحث تھا. تو دو باتیں رہ گئی احمد صاحب سے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک بات تو خیر چھوڑ لوں گا، لیکن سب سے آسان تعریف جسے حافظ ابن کثیر نے کیا ہے اور اس سے نقل کیا ہے الباعث الحسیس نے صفحہ 149 پر، کہ جب کوئی راوی سند میں ایک ایسی راوی کا اضافہ کرے جسے دوسروں راوی نے ذکر نہ کیا ہو، تو اس موضوع کو جانچنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے سب سے آسان تعریف ہے. اس بارے میں جو سب سے مشہور تصنیف خطیب کی ہے کہ کتاب تمییز المزید فی متصل الاسانید. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ.